لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی توفیق سے سورۃ صافات دوسری مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاهدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون. دیکھیے احشروا، جبکہ گزشتہ صفحات میں اس لوحہ ہم پڑھے تھے تو تیسرا حرف دیکھیے اس لوحہ میں زبر ہے اور یہاں تیسرے پر پیش ہے. جو حرکت تیسرے پر ہے اسے دیکھنا ہے. اگر پیش ہے تو الف پر پیش سے شروع کریں. احشروا اقتلوا، سورہ یوسف میں مبینین قتلوا، تو تا پر پیش ہے تو اقتلوا رک گئے. اچھا پیش نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ یا زبر یا زیر. تو چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو دونوں صورت میں زیر لگے گا. تو ابھی زبر کی صورت بتا چکا جیسے کہ اس لوحہ، تو زیر کی بھی مثال آئے گی. تو قاعدہ کیا ہے کہ زبر نہ لگا بلکہ تیسرے حرف کو دیکھیں. اگر پیش ہے تو پیش احشروا، اگر زبر ہے زیر ہے تو زیر. اس لوحہ. اب ترجمہ. جمع کرو ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. وہ ازواجہم، ازواج جمع زوج کی، جوڑا، اور ان کے مثل ان کے جیسے، اور جن چیزوں کی جن لوگوں کی پوجا کی جاتی تھی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے مقابلے میں. فہدوہم، رہبری کرو، کیونکہ ہدایت کے معنی کیا؟ راہ دکھانا، رہبری کرنا. رہبری کرو صراط جحیم کی طرف اور ذرا انہیں رکواؤ. کف ملتا ہے نا اس پہ بعض جگہ پر، تب کس پر رکو تو کفو وقفو، ذرا ٹھہراؤ. انہم مسئولون، کچھ پوچھا جائے گا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں حشر سے. ظاہری ترتیب تو سمجھ میں آ گئی. وہ شروع اور 16 نمبر آیت میں گزر چکا ہے انا لمبعوثون، کہ کیا ہمیں اٹھایا جائے گا. تو قیامت کا دن ہم کہتے ہیں قیامت کا دن. قیامت کسے کہیں گے؟ جب وہ کھڑکھڑانے والی کھڑکھڑائی، قیامت واقع ہوگی. سورج مغرب سے طلوع ہوا، خلاص قیامت واقع ہوگی. اور بعث کسے کہیں گے اور حشر کسے کہیں گے؟ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ حشر کے دن. تو حشر قیامت کا دن نہیں. اچھا بعث بھی کہتے ہیں یوم البعث. دیکھو انا لمبعوثون، تو بعث کسے کہیں گے؟ بعث. پھر بعث کسے کہتے ہیں؟ بعثۃ، نبی کو بھی بعث کہتے ہیں. تو دو معنی میں بعث کے، تو اس کے اصل روح کو دیکھنا ہے. تو حشر میں بعث میں فرق ہے. بعث کسے کہیں گے؟ یعنی کوئی کسی چیز کا وجود تھا اسے اٹھانا. تو جتنے انسان ہیں سپرد خاک کر دیے جائیں گے کہ رکھو تمہارے پاس امانت. اب جب سور پھونکا جائے گا تو بعث کسے کہیں گے؟ یوم البعث. یعنی سب اڑ گئے. تو پہلے سے تھے جس کا نام کیا؟ بعث. اچھا نبی کو بھی کہتے ہیں بعث. پہلے سے انبیاء کا سلسلہ تھا. نوح علیہ السلام آئے تھے، وہی بعثۃ النبی ہے. آپ یہاں بورڈ دیکھتے ہوں گے بعثۃ الحج، تو حج پہ لوگ آتے رہتے ہیں. تو یہ بعث. تو حج کسے، یہ حشر کسے کہیں گے؟ حشر کے معنی قیامت کے دن بعد کا مرحلہ. ساروں کو اکٹھا کرو، ساروں کو جمع کرو. تو فرق ہوا نا. پہلے تو سب اٹھیں گے. کہاں کہاں سے اٹھیں گے؟ پوری دنیا سے، مشرق مغرب. اور پھر جمع کرو. ایک بستی میں کافر بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، مسلم بھی ہوں گے. اب جمع کرو سب. تو ظاہر ہے کہ مسلمان ایک سائڈ میں ہوں گے، کافر ایک سائڈ میں. تو یہ ہے احشروا.
الذین ظلموا، دیکھو الذی اللذان الذی اس پر زبر لگے گا، جو ظالم ہے. اب ظالم کون سب جانتے ہیں، سب سے بڑا ظلم تو ان الشرک لظلم عظیم، لیکن اور بھی ظلم ہے، چونکہ آگے کیا کہا جا رہا ہے وَأَزْوَاجَهُمْ، انہیں بھی جمع کرو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہیں بھی جمع کرو. تو ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف رنگ ہیں. تو ظلم، شرک بھی ظلم ہے، کفر بھی ظلم ہے، اور دنگے فساد، دیکھیے اسلام کے خلاف لوگوں کو کاٹنا پیٹنا مارنا یہ ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے. تو خالی بتوں کی پوجا کرنا یہی ظلم نہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں، جو بھی شکلیں اس میں سارے ظلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ازواج. اب زوج کے کیا معنی، یہ بھی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے. ایک مرد یہ زوج ہے، بیوی بھی زوج ہے. سورہ انعام میں بھی بیان کیا جا چکا ہے 43 کی تو آیت میں، ثمانیۃ ازواج من المعز اثنین من الضأن اثنین، 8 جوڑے. تو 8 جوڑے کیسے ہوئے، بکرا بکری مینڈا مینڈی اونٹ اٹھنے گائے اور بیل. تو وہ کہ گائے کو بھی جوڑا کہا گیا، ورنہ 4 ہوتے ہیں، مینڈا مینڈی ایک اگر گنیں گے تو 4. تو مرد بھی زوج ہے، بیوی بھی زوج ہے، نر بھی زوج ہے، مادہ بھی زوج ہے، ہر ایک کے ساتھ زوج لگا ہوا ہے. تو اس کے معنی کیا ہوں گے، یہاں پر پہلے بیان کر چکا ہوں کہ زوج اور زوجہ کے معنی یہ نہیں کہ مختلف جنس نہیں، عورت میں بھی جوڑا ہے، ایک تعلیم یافتہ عورت ہے، ایک ان پڑھ عورت ہے، ایک شخص جو ایک گندمی رنگ کا ہے، ایک سفید چمڑی کا ہے. تو ازواج کے معنی کیا ہوگے، مثل ان جیسے. اب ان جیسے کون، بھائی کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے. آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی پوجا ہو رہی ہے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ پوجا کر رہے ہیں، انسان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے بھی اور غیر بھی. اس لیے کیا فرمائے دیکھیے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن چیزوں کی، جن افراد کی اللہ کے مقابلے میں پوجا کی جاتی تھی، ان سب کو اکٹھا کرو. تو کون اکٹھا ہوں گے، اس کو نہ بھولے کہ احشروا، لاؤ ایک ساتھ. اب یہ کون ہو سکتے ہیں، چیز تو سمجھ میں آ گیا، یہ بڑے بڑے دیو کامت بدھ بنا کے رکھے ہیں نا، اور ہمارے یہاں یہ کربلا کے گنبد، وہاں یہی ہوتا ہے، امام حسین سمجھ کے وہاں منتیں مانگی جاتی ہیں. اور یہ کیا، سب میں بین الاقوامی طور پر شیخ جیلانی کا جھنڈا، یہ سب سے زیادہ جو پوجا ہوتی ہے کس کی، اپنے لوگوں میں جیلانی صاحب کی جھنڈے. بعد میں تو ہر ملک کی الگ الگ مزارات ہیں، اور رہا بتوں کی، وہ بھی اتنے پیمانے پر نہیں ہوتی ہے، ہاں بین الاقوامی. اب اس میں کئی شکلیں ہیں، کن کو اکٹھا کیا جائے گا، بالکل آسان مسئلہ ہے. جو بتوں کو شیروں کی شکل میں اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے شکل میں جن کو کھڑا کیا جاتا تھا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ نہ دنیا میں کر سکتے تھے نہ آخرت، ان کو بھی جمع کیا جائے گا ان کے ساتھ، لاؤ انہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، بھائی انسان مٹی سے بنائے، وہ بدھ بھی مٹی سے بنے، سب کو کھڑا کر دیا جائے، لو یہ تمہارے بدھ. ٹھیک ہے، اچھا. اب اس کے علاوہ درختوں کی، بعض جگہ درختوں کی پوجا ہوتی ہے، برگد کی، وہ بھی لایا جائے گا. اب انسان میں 2 قسمیں، فرشتوں بھی لوگ پوجا کرتے ہیں ان کی مورتی بنا کر، جناتوں کی، شیطان کی. اب شیطان کی پوجا براہ راست تو نہیں ہوتی، لیکن جناتوں کا آواز دیا کرتے تھے، اس بستی کے جن ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں، عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام اور چلیے جیلانی. کیا انہوں نے کہا تھا کسی سے کہ ہماری پوجا کرو؟ عیسیٰ ابن مریم کا مکالمہ تو قرآن میں ہے کہ کیا تو نے کہا تھا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے. وہ کہیں گے میں نے اگر کہا تو تجھے اس کا علم ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا.
تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا؟ انہوں نے تو بنیت الطالبین کتاب ہے نا، وہ تو فارسی میں تھی، ترجمے اس کے ہر لغت میں ہو چکے ہیں. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ میری تو کیا شبہ سے بھی بچو، شرک کے شبہ سے. اگر تمہیں شبہ ہو رہا ہے اسے بھی چھوڑ دو. یہ انہوں نے کہا. تو ایسے لوگوں کو کیوں جمع کیا جائے گا؟ ایسے لوگوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ان سے کہا تھا، کیا جواب دیں گے؟ اگر میں نے کہا تھا تو تجھے معلوم ہے. اب سنیے، آج کل تو کافی دیکھنے میں آ رہا ہے 111 سال کا بڈھا، اسے نہلانا پڑتا ہے، دھلانا پڑتا ہے، لا کر بٹھانا پڑتا ہے، اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو رہے بڑے بڑے عقل مند. کیا تو وہ خوش ہے نا، اس کو بلایا جائے گا، لو اسے بھی جمع کرو. تو جو اپنی پوجا کرواتے تھے اور جو کرتے تھے ساروں کو لایا جائے گا، اکٹھا کرو. تو ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے کروائی انہیں بھی لایا جائے گا. اب یہ تو مکالمہ آپ سنتے رہیے آگے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ فہدوہم، رہبری کرو. دیکھیے ایک مجرم ہے، اسے جیل میں لے جایا جا رہا ہے، تو اس کی بھی پولیس رہبری کرتی ہے. چلو ہاسپٹل میں جائیے، بیمار کو لے جائیے، تو وہ نرس سے پوچھنا پڑتا ہے، وہ رہبری کرتی ہے. تو وہاں بھی انہیں رہبری فرشتے بتائیں گے کہاں؟ الی صراط الجحیم. صراط، طریق الجحیم نہیں کہا، سبیل الجحیم بھی نہیں کہا. دیکھو ایک تو ہے صراط المستقیم. صراط المستقیم تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جانب سے جو راستہ، سیدھا راستہ. لیکن طریق میں فرق ہے، سبیل میں فرق ہے. تو یہاں اور صراط میں فرق ہے. صراط ہمارے بس میں نہیں، صراط اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم میں بتلایا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو صراط الجحیم، جہنم کی طرف جانے کا راستہ کسی کو کھوجنے کی ضرورت نہیں اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. راستہ ہے، فرشتے اٹھا کے بتائیں گے اور کسی کو اختیار نہیں. سبیل نے کہا، یہی تو فرق ہے. طریق تو آپ بناتے ہیں، ہے نا، طریق مدینہ، طریق مکہ، طریق انسان بناتا ہے. سبیل کسے کہیں گے؟ سبیل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ. تو سبیل کسی شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اپناؤ. تو فرق ہوا سبیل میں اور طریق میں. طریق تو آپ بناتے ہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن سے دور. محرم آئے گا تو سبیل کیا ہے؟ امام حسین ہمارے یہاں تو مشہور ہیں نا، صحابی ہیں، انہوں نے بتلایا. تو آپ پہلے لوگوں میں عربی کی سوچ سمجھ تھی. نام دیکھو کیسا رکھیں، کیوں رکھا سبیل؟ منسوب کیا. عربی تھی مگر شیطان لگا ہوا تھا. تو سمجھ رہے ہیں نا سبیل. اب آپ کبھی سبیل رکھیں گے نام؟ میں پانی پلانا ہے. سبیل کا مطلب کیا؟ کہ جن کا وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں انہوں نے یہ راستہ بنایا. بتائیے کہ امام حسین نے یہ راستہ بنایا سبیل کا، کیسے سمجھائیں گے؟ تو طریق، سبیل اور صراط، تو یہ ہے صراط الجحیم. اچھا ذرا رکاؤ، دیکھیے کیسا انداز ہے، ٹھہراؤ. تو ابھی کیا پوچھا جائے گا؟ سنیے. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. اللہ تناصر، کیا ہوا تمہیں؟ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اچھا سنیے، تنصرون ہونا چاہے تھا. نصر ینصر، نصر مدد کرنا نہیں. اس لیے کہ جو ان کی پوجا کرتے تھے، چاہے وہ شخص بیٹھا ہو، مسلم ہو، ہندو، جو بھی ہو، تو باڈی گارڈ ان کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ پوری عوام ان کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ جو لیڈر ہے یہ عوام کی حفاظت کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ دیکھیے بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں،
अपने झंडे तहत बुलाते हैं, उन्हें नौकरियां दिलाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट दिलाते हैं। आजकल तो आप सुन रहे होंगे कि किसको किसको मिनिस्टर बनाया जा रहा है, ये क्या है? तो मदद करते थे ना, मगर उन्हें पता नहीं। कुरान का एक एक लफ्ज मालकुम ला तनासरून, एक दूसरे की मदद करते थे ना, झंडे बना रखे थे। आज क्या हुआ? कैसा सवाल किया जा रहा है? अब देखिए, बल तवज्जो को पलटने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ये न मदद कर सकते न कुछ। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, आज तो वो अपने आप को सिलेंडर कर देंगे। क्या कर देंगे? सुपुर्द कर देंगे। बेबस हो जाता है इंसान जब भी अपने आप को सुपुर्द करता है। तो इनकी बेबसी दुनिया में बहुत खूब चल रही थी, इनकी खूब मदद कर रहे थे एक दूसरे की। इस्लाम दुश्मन में आज अपने आप को बेकाबू, हाथ पैर इनके बिल्कुल ठंडे। अच्छा, गौर से सुनिए, सबों को जमा कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। कहाँ कर दिया जाएगा? ये तो हमारे लोग पता नहीं क्या हुआ, उर्दू वालों को अरफात के मैदान का नाम ले लिया। अब उन्हें कैसे खबर कि अरफात के मैदान में हश्र का मैदान होगा? पढ़ते आए हैं ना, ये कैसे उन्हें खबर? तो हश्र का मैदान कहाँ कायम होगा? तो अरफात। क्यों अरफात का नाम लेते? अभी से वहां बोर्ड लगा है, ओनली फॉर मुस्लिम लगा है ना, तो हश्र में तो सारों को जाना है। जब कोई बात आप लिखते हैं तो उसको तहकीक होनी चाहिए ना। इतने से मैदान में सारे कैसे आ जाएंगे? वो यूटर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। हर बात जो हमारे लिखी हुई है तहकीक करें। मशहूर है ना हमारे यहाँ। तो ये हश्र का मैदान तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ते लोग बतला रहे हैं कि जहां भी से लोग पहुंच रहे हैं, शाम की सरजमीन, वो बतला रहे हैं। तो थोड़ा हर चीज में बस अंधी तकलीफ। तो सुनिए, अब ये मंजर है हश्र के मैदान का, जमा किया गया। अब अगली आयत को सुनिए, वाक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून। क्या मतलब? अक़बल बअदुहुम, एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होंगे और पूछेंगे। क्या मतलब? वाक़बल क्या मतलब? भाई वो यतसाअलून तो है, बैठे हैं एक मजलिस में, बच्चे भी बैठते हैं। चूंकि आयत फिर दोबारा आ रही है, एक मुस्लिम का किस्सा। तो अक़बल किसे कहते हैं? अब सामने स्टेज पर नजर नहीं आ रहा तो बच्चा ऐसा करता है, ऊपर करता है ना, ये है देखने के लिए। तो उस मजलिस में जो उनके ज्यादा करीब होगा ना, वो उसे देखेगा, इसने मुझे फंसाया झंडे के साथ, मुझे बड़ी बड़ी उम्मीदें दी। उससे पूछेगा, कौमिया क्या है, तुमने हमें गुमराह किया था। देखिए कैसा मंजर, यहाँ उनके ऑर्डर पे निकल रहे हैं। इनके जो लीडर है ना, ऐसा तलवार उठा दी, चलो निकलो, मारो पीटो, और जब उतरी नीचे तो बंद करो। ये इनके इशारे हैं ताकि गिरफ्त में ना आ जाए। लोग कहेंगे कि आपने इन्हें कहा था दंगा करने, नहीं, क्योंकि ये तो क्या, इस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता ना। मगर कल वही पूछेंगे। क्या पूछेंगे? सुनिए अभी क्या कहेंगे। क़ालू इन्नकुम कुंतुम तअतूनना अनिल यमीन। इसको जरा समझने की कोशिश करें शायद को। पहले जाहिरी, अक्सर हमारे यहाँ पढ़ते हैं तअतूनना, ता नहीं, ऐसा नहीं, ता हमजा जबर तूनना, ठीक है। तर्जुमा क्या? तुम हमारे पास, दाहिना ये ना, राइट हैंड न कहें, राइट साइड आते थे। यमीन का क्या मतलब? इसको आप नोट कर ले, आज बड़ी मुफीद चीज है। कुरान पर रिसर्च। किसी मुशरिक ने नहीं कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यमीन क्या है? किसी ने नहीं पूछा, किसी सहाबी ने नहीं पूछा।
مگر آج ہم کو پوچھنا پڑتا ہے تو بتائیے قرآن ہم سمجھے کہ وہ سمجھے؟ ایک جواب دیں، کون سمجھے؟ ہم سمجھے؟ ہندوستان میں سمجھے؟ وہ سمجھے گے؟ آج کسی سے پوچھے کہ یمین کا کیا مطلب، تو سنیے پہلے یمین کے معنی سنیے. تو یہاں جو یمین کہا گیا ہے اس کے معنی مستعار لیے گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر معانی میں اس یمین پر غیر مسلم کا کیا رویہ ہے، پھر ہمارا اصل تو اور سبق ہے. تو یمین کے معنی کیوں نہیں پوچھا؟ جب کسی مشرک کو، عرب کے کافر کو سفر میں جانا ہوتا تھا بزنس کے لیے، تجارت کے لیے شام میں، تو جاتے تھے اپنے معبد خانے میں، ایک پرندہ چھوڑ دیتا تھا. غور سے سنیے، اگر وہ یمین کی طرف رک کیا ظاہر ہے تو رک تو کرے گا نا. کیا یمین یا یسار، مطلب کیا یمین یسار یعنی یا رائٹ یا لیفٹ، جی یا رائٹ یا لیفٹ، دایاں بایاں. اب اگر ادھر کو گیا یمین یعنی دایاں رائٹ تو خیر سفر کرتے تھے، اور اگر لیفٹ گیا تو سفر نہیں تو شر. اب کیا یاد رکھیں گے کہ دائیں بازو کو مرکز خیر سمجھا، رائٹ سائڈ کو مرکز خیر سمجھا، اور لیفٹ سائڈ کو مرکز شر سمجھا. یہ معنی یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرے معنی قوت. ہم قسم کھاتے ہیں، اس کا نام بھی کیا؟ یمین ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ پر علی یمین. تو معلوم ہوا کہ داہنا اس میں قوت ہے، مرکز قوت. یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ قسم کھاتا ہے تو معنی مستعار لیے گئے. اب قوت کیسے؟ آپ جو لیفٹ پیر سے کک مار سکتے ہیں فٹ بال کھیلتے وقت، جو وہ رائٹ سائڈ سے وہ لیفٹ سے مار سکتے ہیں؟ نہیں. قوت کہاں ہے؟ رائٹ میں قوت ہے، چاہے ہاتھ ہو چاہے پیر ہو. بولنگ کر سکتے ہیں کون سے ہاتھ سے؟ رائٹ. تو معلوم ہوا کہ یمین کیا ہے؟ مرکز قوت بھی ہے. لیکن وہ استثناء نہیں ہے. کچھ لوگ لیفٹ سے لکھتے ہیں، وہ نہیں، وہ تو استثناء ہے. لیکن قوت ہے اس میں. کیا ہے؟ قوت ہے. تو مرکز خیر، مرکز قوت، جو آپ اس ہاتھ سے کام کرتے ہیں. اب سنیے، تو مرکز قوت، مرکز خیر عزت کے کاموں کے لیے لکھی ہے. کھانا کھائیے، کھاتے ہیں نا کھانا. تو جو لیفٹ ہے یہ کھانا کھانے کے لیے، مشروبات پینے کے لیے، یہ جسم کی گندگی صاف کرنے کے لیے. شر کے ساتھ آیا. یہاں تک کہ فرشتے جو کاتب حسنات ہیں یمین رائٹ، جو کاتب شر ہیں وہ لیفٹ. اب سنیے، سب سے پہلے سائنسدان سپر پاور کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ جیسے کہ دنیا کے محافظ ہیں. ابھی تو ناداں ہیں. اب سپر پاور کا رئیس پریزیڈنٹ جب ناداں ہو تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے دنیا میں فساد ہو رہا ہے. اسے یہ پتا نہیں کہ خیر کی سائڈ کون سی اور شر کی کون سی. چائے دو تو ہے، گہوا دو تو اسے بتانا پڑتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ وہ سمجھا کہ اس گہوے میں کوئی کرشمہ ہے، جادو ہے، اگر اس کو رائٹ سے پیے تو ہوگی، لیفٹ سے پیے تو بیماری لگے گی. تو بتانا پڑا نہیں آلویز ہمیشہ رائٹ سائڈ سے پیے. ابھی کیا کہیں ان کے لیے؟ ہم کن کے پجاری بن گئے جنہیں اتنا معلوم نہیں کہ مرکز خیر کیا اور مرکز شر کیا ہے. تو واضح ہوا. مگر ابھی آپ کے لیے ہمارے لیے کیا؟ ہاں، یہ تو سب سمجھ گئے. ثواب ملے گا. یمین پر ریسرچ اچھی بات ہے نا. اب سنیے گا، جب کوئی آتا ہے، اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں، آج احادیث کا ترجمے میں کیسا اس کو کچومر بنا دیتے ہیں. بہت آسان ہے ہمارے اردو ابتدا کے لیے. تلخ تو ہے مگر میں دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں. میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں نا. کیا مجھ میں حیثیت ہے کہ آپ کو سلامتی دوں؟ نہیں.
ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ہے نا، کیا مجھ میں حیثیت ہے کہ نبی کو رحمت بھیجوں؟ تو میں دعا کرتا ہوں. تو ہم جب کس کو سلام کرتے ہیں تو کلمات طیبات کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو پھر ہاتھ ملانا کیا؟ سن رہے ہیں نا؟ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں؟ کیا وجہ اس کی؟ ہاتھ سلام کافی تھی، ہم نے منسوب کدھر کی؟ اللہ کی طرف. ہاتھ اس لیے ملاتے ہیں کہ اظہار محبت ہوا. ہاتھ کیوں ملاتے ہیں؟ یہ تو السلام علیکم، یہ تو خواتین کے ساتھ السلام علیکم بس، لیکن مرد ہے، خاتون کے ساتھ ہے تو اظہار محبت. تو اظہار محبت کے لیے کون سا ہاتھ؟ مرکز خیر والا مرکز شراب لاؤ. کون سا؟ مرکز خیر. پھر یہ کیا بات؟ یہ شر کو کیوں ٹچ کرتے؟ چلے پانی پیتے ہیں، یہ کیا؟ یہ تو شر ہوا. آج کل تو ٹیشو ہے، ایسا لے لے پانی، تو واضح ہوا. لیکن نہیں، اور بھی بہت کچھ سنتے رہیے گا. سنیے، ہمارے اردو والوں نے ترجمہ تو صحیح کیا مگر اس میں ایڈ کر دیا. تو سنیے پہلے عربی. بخاری کی حدیث، عن ابن مسعود یعنی عبداللہ ابن مسعود قال علمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد. کیا مطلب؟ کہ مجھے تشہد سکھایا، ہے نا. سنیے، وکفی، کف کسے کہیں گے؟ ہتھیلی. کسے کہیں گے؟ کفی بین کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری ہتھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں میں تھی. جیسے کہ آپ ہاتھ ملائیں، میں آپ کو ایسے ملا، ٹھیک ہے. اچھا، ترجمہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے التحیات سکھائی. تحیات سکھانے کے دوران میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. کیا مطلب؟ کیا مطلب اس کا؟ اب نیچے ایڈ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے. کون؟ اردو دا. اچھا، حدیث تو ایک ہی ہے جی. سنیے ابھی، یعنی سمجھ رہے نا فرق؟ بھائی یہاں مصافحے کا کہاں ذکر ہے؟ یعنی ایک مہم کام ہے. آپ کو میں تحیات سکھا رہا ہوں، پکڑ لیا میں نے ہاتھ، آئیے اٹھ کے آئیے، چلیے. التحیات نے ایک ہی، التحیات للہ والصلوات والطیبات تو سکھا رہا ہوں. یہ ہے تو ہاتھ میرے سکھا رہا ہوں، اس کو مصافحہ کہیں گے، ہے نا. چلیے دیکھ لیے نا. تو عربی داں کیا کہتے ہیں کہ یہ تو تحیات سکھا رہے ہیں. بھائی سورہ فاتحہ آپ کا بچہ لے لیں تو اس کا میں ہاتھ لے لوں تو اچھا ہے نا، وہ تو سکھا رہے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ عَادَةً فِي الْمُصَافَحَةِ، مصافحہ کرنے کی عادت نہیں تھی. آپ مصافحہ کیسے کرتے تھے؟ مرکز خیر سے. چلے اور بھی مثالیں انہوں نے دی ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث ہے کہ سفر میں ہم کھڑے کھڑے پانی پیتے تھے. سفر ہے نا، اب نیچے بیٹھ نہیں سکتے، برسات کے موسم میں کیچڑ ہے. چلیے آپ یہاں جائیے، ہوٹلوں میں، ایئرپورٹ میں جائیے، تو کیا کہاں بیٹھیں گے نیچے. اچھا، استنجا کا بھی ہے کہ آپ جو ہے دیوار پر چلے گئے پیشاب کرنے کے لیے، تو ایک صحابی اوپر چلے گئے دوڑے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا تو وہ دیوار پر پیشاب کر رہے ہیں. شبات قوم فبال قائما، کیوں کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا؟ چونکہ وہاں بیٹھ نہیں سکتے. تو اب یہ سوال کرتے ہیں کون؟ یہاں کے لوگ. تو ایک ہے عادت اور ایک ہے سنت. کیا آپ لوگ سب لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں؟ نہیں، صرف ایئرپورٹ پر، سفر میں. پانی کھڑے ہو کر پینا بھی آپ سے ثابت ہے، لیکن کہ ہم کھڑے ہو کر پیتے ہیں. تو یہ تو سکھانے کی بات تھی. کوئی بچہ آتا ہے تو آپ نے دونوں ہاتھ اس کو پکڑ لیے. تو بہرحال یہ واضح ہوا کہ مصافحہ کیسے کیا جائے گا. اچھا، عمل رسول، عمل صحابہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ. تو اب اس پر مزید کچھ تحقیق کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ
ये चीजें आपके समझ में आ गई, चूंकि इस पर काफी लेदे होती है। लेकिन असल में पैगाम क्या देना चाहता हूं कि आप कभी भी जो किताबों में नीचे लिखा हुआ है उसको आप देखें कि कहाँ से लिखा है। थोड़ी बहुत अरबी चाहिए ना। देखो कफ्फी, मेरी हथेली आपकी हथेलियों के दरमियान और सिखा रही है। तो चलिए अब यहाँ चलेंगे। इन्नकुम तअतूनना बिल यमीन, क्या मतलब? तो उसके माने समझ लिया ना। बजोर हमसे पूजा करवाते थे। कैसे बजोर? वो कैसे? मजाले पार्टी से कोई निकले और वादे करते थे, नौकरियां दिलाते थे, पैसों से मदद करते थे। तो ये कहेंगे कि तुम तो हमारे दाहिनी जानिब से आते थे। अब जवाब क्या देंगे? देखिए वहां तो कहेंगे तुमने खूब हमारी मदद की और बड़े वादे दिए। क़ालू बल लम तकूनू मुमिनीन, क्या कहेंगे? तुम्हारे अंदर ईमान लाने की सलाहियत नहीं थी। हमने कहा कि इस पत्थर को पूजो, वो पत्थर में कोई सलाहियत नहीं, तो क्या तुम्हारी अकल नहीं थी? उल्टा जवाब। अच्छा दूसरा, वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तानिन बल कुंतुम कौमन तागीन। सुल्तान, हमें तुम पर कोई सुल्तान नहीं था। सुल्तान ने कोई कुदरत नहीं थी, तुम ही सरकश थे। कुदरत दो किस्म की, एक तो दलील, हुज्जत। हमने कोई हुज्जत बतलाई थी कि ये बोलने लगेगा? हमने कुछ बतलाया था कि ये बुड्ढा जिसको उठा के लाए हैं ये क़यामत में तुम्हारा वसीला पेश करेगा? कुछ नहीं। तो जो सुनते हैं तुम्हारे अंदर सोचने की सलाहियत नहीं, तुम खुद सरकश थे। अब क्या कहेंगे? फहक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून, वाजिब हो गया हम पर हमारे रब का कौल, लागू हो गया। क्या? अब हम मजा चखेंगे। तो सुनिए पहले दो बातें हैं। हक़ अलैना कौल, हक़ यानी क्या? कुरान में सूरह निसा में भी है, सूरह 100 नंबर आयत पर वक़ा अलैना वमन यख़रुज मिन बैती मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत, यानी एक शख्स निकला मक्का से मदीना और मौत वाक़ई हो गई। मदीना पहुंचा नहीं तो मुहाजिर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मसला है इसमें। एक शख्स हज के लिए निकला, मक्का में पहुंचा, आधा हज किया और युदरिकुल मौत, है ना? क्या है इसका जवाब? फवक़अ अजरुहु अलल्लाह फहक़्क़ अलैना क़ौल रब्बुना, यानी लागू हो गया। अक्सर लोग पूछते हैं कि वो मर गया, उसकी 2 दिन की रमी बाकी है, पूछने की जरूरत ही नहीं। वक़अ अलैहि, तो अल्लाह का कलाम हम पर लागू हो गया। अब हम क्या करेंगे? सब मजा चखेंगे। लेकिन चखेंगे यानी क्या? भाई चखना किसे कहते हैं? जबान से चखते हैं तो मीठा लगता है, कड़वा लगता है। तो इस चखने को साइंस क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, इसको मैं रखूंगा। इंशाअल्लाह पहुंचेंगे हम 38 नंबर आयत पर, वहां तफसील से। मगर इतना ध्यान में रखें कि चखना किसे कहते हैं। चखना महसूस कौन करता है, दिमाग या जबान? इसको नोट कर लें। साइंस क्या कहती है और कुरान क्या कहता है, इसका हल इंशाअल्लाह होगा। तो सुनते रहिए। फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, हमने तुम्हें गुमराह कर दिया, हम खुद गुमराह थे। जाओ, हम खुद गुमराह थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पत्थर और ये चीजें, ये इंसान, ये शख्स क्या कर सकते हैं। तुम भी गुमराह हो गए। फ़इन्नहुम यौमइज़िन फिल अज़ाबि मुश्तरिकून इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन। ये अल्लाह ताला की जानिब से अज़ाब में सारे मुश्तरक, और हम इसी तरह मुजरिमीन के साथ करते हैं। मतलब क्या? ये मुजरिम थे, एक ऐसी चीज को जिसमें कोई ताकत कुव्वत नहीं, बगैर दलील के, बगैर हुज्जत के गुमराह हो गए। अब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून। ये कैसे थे?
جب کہا جاتا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہا جاتا تھا نا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کیا کرتے تھے؟ یستکبرون کے معنی بڑائی کرتے تھے نہیں، وہ تو یکبرون آتا ہے، خود کو بڑا سمجھتے تھے، سمجھے نا؟ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو جھنڈوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں جو آپ کے تعلق سے اور ہمارے سب کے ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ کیا مطلب لا الہ؟ پہلے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اب تو آپ کے بچوں کی بھی آپ نے اصلاح کی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ، مگر کیا ہے یہ؟ دیکھیے یہ ہمارا پہلا کلمہ طیبہ ہے نا، اس کا یہ پہلا جز ہے یہاں پر۔ دوسرا کہاں ہے؟ سورہ فتح میں جائیے، آخری آیت 5 لائن کی، تو پہلی لائن محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پڑھنے کی شکل آپ کو بتا دیں، سب لا الہ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو اور ایک کلمہ بتاؤں پھر مانیں۔ ایک تو صحیح کر لیا نا، ابھی تیسرا کلمہ بھی صحیح کر لیں، تمجید کا کلمہ۔ بچوں کو یاد ہوگا، بچے تو لائے ہیں آپ لوگوں نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے۔ علی العظیم، مگر آئیے ہمارے علاقے آرام سے اطمینان سے علی العظیم پڑھاتے بھی ایسے، کیوں پتہ نہیں، لکھا ہوا ہے علی العظیم، تو اب یہ بھی اصلاح کر لیں۔ ہمارے خاص ہمارے جو لوگ ہیں نا ہمارے علاقے کے، آپ کے علاقے میں تو پتہ نہیں، آپ چیک کر لیں، ہو سکتا ہے پوری دنیا میں یہی بیماری چلی گئی ہو، یا چیک کر لیں بچوں سے۔ تو یہ تو ایک ظاہری شکل تھا، الا باللہ العلی العظیم، لیکن اب جو میں بتلا رہا ہوں روح، اسے کہتے ہیں استثناء منقطع، یہ ہے خاص آپ کی اور ہمارے لیے بات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا نوازا۔ دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، نفی کر دی، پھر اس نفی کو کاٹ دیا، جسے میں کہہ رہا ہوں استثناء منقطع، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو اللہ نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا۔ اب وہ کیا کیا؟ تھوڑا انتظار کیجیے، صبر کیجیے گا، پہنچیں گے۔ تو اسے آپ لے لیں آج کہ اللہ، ہم نے جب استثناء منقطع کیا، سارے بتوں سے نفی کی، تو اللہ نے بھی ہمارے لیے انعامات کے لیے سب سے منقطع کر دیا استثناء، اور ہمارے لیے کیا انعام دیا؟ تو انتظار کیجیے تھوڑی دیر۔ ابھی انہیں کی بات چل رہی ہے، تکبر، اپنے آپ کو بڑا جانا۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، ارے ہم ہمارے بتوں کو چھوڑ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا لوگوں سے کہتے تھے ایک شاعر اور ایک مجنون ہو، شاعر اور مجنون کیا لگائے گا؟ شاعر اور مجنون کوئی جوڑ ہے؟ یہ کتاب کلام الہی کی ہے، دیکھیے وہ خود مجنون ہے، تو ان کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نون والقلم میں کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم دوات کی، اس میں کیا رکھتے ہیں؟ سیاہی، روشنائی، اور قلم کی اور جو لکھا جاتا ہے وما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت سے پھر تم مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور تمہارے لیے اجر ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ مجنون کی ضد یا مجنون ضد، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم تو اخلاق کے بلند درجے پر ہو۔ تو مجنون اور اخلاق برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ کسے کہتے ہیں؟ جس شخص کو تم نے جو ہے حجر اسود کو لگانے پر اس پر اعتماد کیا، امانتیں رکھتے تھے، اسے تم آج مجنون کہتے ہو؟ مجنون تو خود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کے ساتھ فرمایا، کیسے لوگ؟ شاعر کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی چاہت کے مطابق، آپ جانتے ہیں جیسا لوگ چاہیں، غزل تو غزل، نعت تو نعت، حمد و حمد، محبت کی بات تو محبت کی بات، یہ شاعر کا مرکز۔ مگر اس کا مرکز کیا ہے؟ وحی الہی۔ تم اسے شاعر کہتے ہو، مجنون کہتے ہو۔ تو پھر فرماتے ہیں، دیکھیے اضطراب، بل آ گئے،
بل جاء بالحق وصدق المرسلین. نہیں ایسا کچھ نہیں، نہ شاعر نہ مجنون، حق کو لے کر آیا. دیکھو جا کے معنی کیا کرتے ہیں ہمیشہ؟ آیا. نوٹ کر لیں، جب با آئے تو لایا. دیکھو معنی میں تبدیلی ہو گئی. یہی گرامر. نہیں تو بولیں گے حق کے ساتھ آیا، نہیں لایا. صدق المرسلین، پچھلے یعنی یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، پہلے سے انبیاء آتے رہے ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے انکم لذائق العذاب العلیم. اب آ گیا ذائقہ. تم تو سخت عذاب، دردناک عذاب چکھنے والے ہو. یہ چکھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، تو سنیے گا. سائنس کیا کہتی تھی، اب کیا کہتی وہ تو آپ چیک کر لیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، حواس سے خمسہ ہمارے ہیں، ٹھیک ہے نا. آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں یہاں، اور یہ سپلائی، اور یہ کہاں جاتا ہے؟ دماغ کو. پھر دماغ سپلائی کرتا ہے دل کو. دل فیصلہ کرتا ہے بھائی آپ کو چائے گرم پینی ہے یا نارمل پینی ہے. آپ نے چکھ لی، پہنچایا، دل بولتا ہے پیو. پیے تو زبان جل گئی. تو قصور کس کا؟ دل کا. تو سوال یہاں یہ نہیں ہے، سوال یہ آتا ہے کہ زبان چکھتی ہے یا دماغ چکھتا ہے. سائنس والے اس میں گڑبڑا دیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ سائنس والے یہ چکھنے کا مزہ دماغ کو جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو وہ بے ہوش کرتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں. لیکن آپ ہی بتائیے، جب آپ کا دانتوں کا آپریشن ہو تو وہ کیا دماغ کو بے ہوش کرتا ہے یا دانت کی جگہ، تھوڑی سی جگہ؟ تو درد کہاں یہاں محسوس ہوتا ہے، دماغ کو نہیں. بھائی دماغ کو کچھ نہیں ہوتا ہے، چھوٹا انجیکشن لگتا ہے نا. تو معلوم ہوا کہ چکھنا کہاں ہے؟ اس جگہ پر، دماغ کو نہیں. دماغ تو پاس کرتا ہے کہ درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اب قرآن سے سنیے. قرآن میں سورہ نساء 56، کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہم لیذوقوا العذاب. جب وہ جل جائیں گے نا، چمڑی جل جائے گی، دماغ تو رہے گا، تو پھر بھی جلتے رہیں گے. چمڑی جل گئی، اب رہا کیا؟ تو بدلنا جلودا غیرہم، چمڑی پھر بدلی کر دیں گے. لیذوقوا العذاب. اب آپ بتائیے مزہ کون چکھتا ہے، دماغ یا چمڑی؟ چمڑی. اب سائنس والے کہتے رہیں جو بھی، وہ تو محنت کرتے رہیں گے، ابھی تک دماغ تک پہنچیں گے. تو یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ لذائق العذاب العلیم، یہ کس کے لیے؟ یہ جو اتباع ہیں اور جو پیروکار ہیں ان کے لیے. لیکن ابھی سنیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر رہے ہیں. سنیے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون. تم جو کرو گے اسی کی جزا تمہیں دی جائے گی. دیکھیے میں کہہ رہا تھا نا یہ جزا، تو آپ یوں نہ کہیں گے جزاک اللہ، نہیں، کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. یہ ان کی جزا ہے. دیکھیے، وما تجزون، تمہیں یہ جو عذاب چکھنے کی جو سزا ہے، ظلم کی بنیاد پر نہیں، تم مجرم تھے، دوسروں کی پوجا کر رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اس لیے تمہیں یہ سزا دی جائے گی. تو ہم ہمیشہ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. اردو میں کہیں جزاک اللہ خیر، یہ اردو ہو گیا. الف لگا دیے تو عربی ہو گیا. اب جو میں کہہ رہا تھا نا، استثناء منقطع، ہمارے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس استثناء منقطع میں شامل رہیں گے. کیسا بھیانک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما دے تم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو سنیے، الا عباد اللہ المخلصین، میرے جو بندے ہیں نا اس عذاب سے بچیں گے. بتائیے ہم اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہمیں قدر ہے؟ ہم استثناء منقطع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر اس کو جا کر ڈبا دیتے ہیں. کہاں؟ کس کے مزار پر. صرف مزار ہی نہیں، یہ جو بے عقل لوگ ہیں نا، جو سمجھتے نہیں کہ شر کیا، اور وہاں بھی جا کے ڈبو دیتے ہیں. اس لیے کہ نظام کو ان کے ماننا یہ بھی صرف ہے. تو بہرحال یہ آیت ہم تو دعا کرتے ہیں، مگر ابھی سنیے اللہ تعالیٰ نے استثناء منقطع کیسے کیا. اولئک لہم رزق معلوم، یہ ہمارے آپ کے لیے انشاءاللہ کیا رزق معلوم. رزق کسے کہتے ہیں؟ تو بولیں گے کھانا پینا نہیں. رزق کسے کہیں گے؟ جس سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ نے شادی کر لی، بیوی رزق.
बच्चे हुए रिस्क, भाई बच्चों से क्या फायदा उठाते, अभी तो उसको पालना पड़ेगा, क्यों नहीं, टाइम पास होता है कि नहीं, बच्चों को बिठाए, बोल रहे हैं, मीठे वक्त गुजारी, फायदा हुआ कि नहीं, गार्डन जाने की जरूरत नहीं, बीवी आ गई, उसको खर्चा करना पड़ता है मगर फायदा हो रहा है ना, तो रिस्क किसे कहेंगे, जिससे फायदा उठाओ। लेकिन मालूम का क्या मतलब, ये कहां चल रहा है, जिन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमा दिया लहुम रिज़्क़ुम मालूम, तो रिस्क मालूम क्या, दुनिया में रिस्क मालूम नहीं होता। जब 4 महीने का बच्चा पैदा होता है ना तो लिख दिया जाता है, कई दफे बयान कर चुका हूं, मनी, फिर खून का लोथड़ा, फिर गोश्त का टुकड़ा, फिर हड्डी, फिर रूह फूंक दी जाती है, उसका रिस्क लिख दिया गया, जोड़ा कौन सा वो भी लिख दिया गया, आसमान से फैसला हुआ कि इसकी बीवी जोरू कौन सी वो भी लिख दिया, मगर मालूम नहीं, तलाश करो, है ना। कल आप क्या कमाएंगे पता है किसी को, काम पर जा भी सकेंगे कि नहीं मालूम नहीं, जन्नत का रिस्क मालूम है, ये तो सोचने की बात है, जन्नत का रिस्क मालूम है, अल्लाह ताला ने बतला दिया है, किसे, इसका इस्तिस्ना मुनक़िद कर दिया, तो सुनिएगा, फवाकिहु व हुम मुकरमून, अल्लाह फवाकिह क्या माने करेंगे इसके, ये फ्रूट नहीं, तर्जुमा तो कुछ भी करें, ये फवाकिह और वो बाइज्जत होंगे, ये फवाकिह क्या होता है, यहाँ फाकिया किसे कहेंगे, फ्रूट को ना, बनाना, एप्पल, तो सुनिए मालूम और फवाकिह और बाइज्जत, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो हमारे यहाँ मुरक्कन गिज़ाएं बनती है वो फवाकिह नहीं होती, बेगम कभी कोफ्ता बनाए, कभी कोरमा बनाए, जी बनाते हैं ना, तो वो लज्जत के लिए उसमें मसाले डालती है जी, तो जन्नत में मसालों की जरूरत नहीं, वो फी जाती खूब जायका और खुशबू वाले हैं, ये है फवाकिह। तो फवाकिह कब इस्तेमाल किया जाता है, भाई इत्र कौन सा, तो फाकिया, तो फाकिया हमेशा उम्दही के लिए इस्तेमाल होता है, खाना खाइए फिर थोड़ा फवाकिह फ्रूट लाइए, तो फ्रूट से क्या दिल खुश होता है, मगर जन्नत की का जो तुम्हें रिस्क दिया जाएगा वो रिज़्क़ुम मालूम, अच्छा, और दिल को खुश करने वाला और बाइज्जत, ऐसा नहीं कि प्याज लाओ काटो, लहसुन काटो और तकलीफ नहीं, बाइज्जत, फी जन्नातिन नईम, नेमत भरी जन्नतों में, यह है रिज़्क़, मगर ये न भूलिए ये किसके लिए है, जिन्होंने अल्लाह ताला का इस्तिस्ना मुनक़िद ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह ने फरमाया इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मुखलिस बनिए, मुखलिस कब बन सकते हैं, हमारे दिल में माफी कल्बी गैरुल्लाह, अल्लाह की सिवा मेरे दिल में कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह, अला सुरूरिन मुतक़ाबिलीन, आमने सामने बैठे होंगे, युताफ़ु अलैहिम बिकअसिन मिन माईन, यहाँ पर भी कास नहीं, क्या पढ़ेंगे, बिकअसिन मिन माईन, रिज़्क़ुम मालूम, देखिए मालूम हुआ कि नहीं, आप किसी फंक्शन में जाएंगे तो क्या पता क्या आ रहा है, वहां पर भी गिलास लेकर घूमते हैं ना, देखा हमने आजकल, आते रहते हैं, लीजिए लीजिए, लेकिन जन्नत का देखिए कि घूमेंगे उन पर, कस किसे कहेंगे, भरा हुआ, एक है कदा प्याला, जैसे सूरह यूसुफ में है ना कि प्याला गुम हो गया, वो तो भरा हुआ नहीं था ना, तो कास की खासियत क्या है, भरा हुआ, लेकिन किससे, मिम माईन, माईन किसे कहेंगे, माईन, ऐन और माईन, ऐनुन जारिया, आंखों से नजर भी आएगा और वो चश्मा जारी भी होगा, ऐसा नहीं कि भाई फंक्शन में आ गया 25 गिलास लेकर तो 25 को मिला, 26 वाले को इंतजार करना पड़ेगा, नहीं, वो तो चश्मा जारी, वो तो डुबाएंगे आपके सामने, बैदा अलज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, बैदा साफ सफाई और लज्जत पीने वालों के लिए। अब ये मशरूब दुनिया में भी शराब मिलती है ना,
لیکن اس کا مزہ کیا ہم آپ کو نہیں سمجھ سکتے. سنا ہے لوگوں سے کہ وہ کڑوا ہوتا ہے. اب یہ تو ہم لوگ تو اس کے قریب گئے نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی راہ ہموار نہ کرے, محفوظ رکھے. لیکن سنا ہے کہ دنیا میں جو پی رہے ہیں وہ بڑی تکلیف سے پیتے ہیں, اور ویسے بھی تکلیف دوسری ہے. جیسے کہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ جب کوئی پانی پیتا ہے تو علل اعلان پیتا ہے, لیکن جب شراب پیتا ہے تو چھپ کر پیتا ہے, تو پھر شفاف نہیں کہہ سکتے, اسے فوا کے نہیں کہہ سکتے, چوری ہوئی نا. تو اب اگر وہ کڑوی ہو یا آپ شکر ڈالتے ہو پھر بھی وہ میٹھی شیریں نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ڈر رہتا ہے, غلط چیز ہے نا. اس لیے قرآن ہے. تو یہ شراب جو ہے بیضاء صاف, کیوں بیضاء؟ اس لیے کہ عربوں کی عادت تھی جب وہ شراب بناتے تھے انگور وغیرہ کی تو صاف شفاف. لذت للشاربین, اللہ لذت تو کیا کہیں گے, ٹیسٹی. مگر لذت ایسی نہیں کہ پیپسی میں کوئی ڈالا جاتا ہے, ویسے نہیں. یہ فی نفسی ہی اس میں لذت ہوگی, فی نفسی اس میں مہک ہوگی اور اس میں خوشبو ہوگی. لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون, اس میں نہ گول ہوگا اور نہ نزف. غول کا تعلق سر سے ہے, درد سر نہیں ہوگا. کتنے بھی پیو, آج کل کوئی ٹھنڈا پانی پی لے سردی کے زمانے میں, کبھی درد سر بھی ہوتا ہے, کھانا زیادہ کھائے, ایسا نہیں ہوگا. نزف, بہکی بہکی باتیں. یہاں تو پیتے ہیں نا تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں, وہاں آپ کتنا بھی وہاں کا مشروب پیئیں کچھ نہیں ہوگا. اچھا اور سنیے, وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ, اور وہاں قاصرات حوریں کیسی ہوں گی؟ طرف نگاہیں, نیچی نیچی, عین بڑی آنکھوں والی, بڑی خوبصورت. تو اب سنیے پھر دوسری آیت بعد میں, کأنہن بیض مکنون, وہاں پر جو ملیں گی زوجات, ان کا سب سے پہلا حسن کیا رہے گا؟ نگاہیں نیچی اور آنکھیں بڑی. دیکھیے دنیا میں کتنا بھی بڑا رئیس ہو, یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گفٹ عطا کریں گے یا عطا کر دیا, اللہ کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں نا, کہ کہہ سکتے ہیں کر دیا. یہ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. کوئی اپنی جوان بیٹی آپ کو نکاح میں دے دے, وہ اس قاصرات الطرف کو, اس کی خوبصورتی کو کوئی ہدیے میں نہیں دے سکتا. مجال نہیں. کیوں؟ معلوم نہیں. اور رزق جنت معلوم ہے. سنیے, عورت کیسی بھی ہو, مرد کیسا بھی ہو, کالا ہو, گورا ہو, لمبا ہو, لمبی ہو, پستقد ہو, عورت کی خوبصورتی, مرد کی خوبصورتی نگاہیں نیچی ہے نا. پڑھ چکے ہیں سورہ نور احزاب میں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وللمؤمنات یغضضن من ابصارہم. دیکھیے جب کوئی, اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ عورت سے مخاطب نہ ہو, سامنا نہ ہو. سامنا تو ہوگا, جیسے ہماری ماں بیٹی بہن ہے ویسے دوسروں کی ماں بیٹی بہن ہے, سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوتا ہے. تو کیا خوبصورتی ہے؟ نگاہیں نیچے. اب دیکھیے عورتیں سمجھتی ہیں اس چیز کو, خواتین بھی سمجھتی ہیں, وہ بھی نگاہیں نیچے رکھیں, ہم بھی نگاہیں نیچے رکھیں. اور اگر ضرورت محسوس ہو تو وہ ہمیں دیکھے, دیکھتی ہے وہ تو پہچانے کیسے. یہ چیز جو ہے ایک عجیب چیز ہے, ہمارے بس میں نہیں, مگر اللہ تعالیٰ ہمیں بطور ہدیہ دے دیں گے سب سے. لیکن ابھی اور سنتے رہیے, ابھی سنتے رہیے. یہ ہے وہ اور ہماری بیگمات کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, اور ہمارے بھائی بھی, بڑی نعمت ہے یہ نگاہیں نیچے رکھنے کی. سنیے, کأنہن بیض مکنون. اللہ بیض مکنون, یہ مکنون کیا اور بیض کیا؟ انڈا تو آپ جانتے ہیں نا, انڈا جانتے ہیں, بیض. اور مکنون کیا؟ سورہ واقعہ میں بھی آپ کو ملے گا. سنیے کس کے لیے یہ صفت استعمال کی جا رہی ہے, بیض. اب بیض کے معنی سفیدی, چھلکتا ہوا موتی,
لیکن مکنون یعنی کیا؟ مکنون ہے نا جی، مکنون کیا؟ دیکھیں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں مکنون کو سمجھنے کے لیے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو استثناء منقطع کیا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں آپ جائیے، انہ لقرآن کریم، قرآن کی صفت ہو رہی ہے بیان. کیا؟ قرآن کی. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کیا مطلب مکنون؟ تو جو ہمیں انشاءاللہ حوریں ملیں گی وہ مکنون ہوں گی. تو مکنون صفت کس کی؟ لوح محفوظ میں یہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. لیکن سورہ واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں کچھ لوگ، کیا مطلب مکنون کا؟ سنیے، مخفی. کیا اب آپ ترجمہ کریں گے کہ وہاں پر ایسی حوریں ملیں گی جو چھپی ہوئی ہوں گی، موتیوں کی طرح اور خیمے میں چھپی ہوئی ہوں گی. ترجمہ ادا نہیں ہوا، اب معنی مفہوم ادا نہیں ہوئی، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. تو مخفی اور مکنون میں فرق کیا ہے؟ لوح محفوظ کسی کے بس کی بات ہے کہ ہاتھ وہاں پہنچے. آپ کوئی ایسی چیز کہ ڈر ہو بچے توڑیں گے تو آپ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، ہاتھ پہنچتا ہے کہ نہیں بڑے بچے کا؟ تو مخفی اسے کہیں گے کہ آپ نے چھپا دی، کبھی اس کے نیچے چھپا دی، ہاتھ تو پہنچتا ہے. لیکن مکنون ایسے مخفی کو کہتے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا. تو ایک آیت آپ نے جانی یا جانیں گے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. وہ ایسی ملے گی جسے ان سے جن نے ٹچ نہ کیا ہو. مگر اب کیا؟ کسی کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا سوائے جو آپ کے لیے اللہ نے ہدیے میں رکھی. اب دیکھیے یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں. جنت کے بارے میں تو حدیث سے پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، زبان پر لا نہیں سکتے، دل میں خیال بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ کچھ نعمتیں قرآن شریف میں مختلف جگہ پر بتائی ہیں تو ہم نے آپ کو وضاحت کی. لیکن ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اسی پر اتباع ہو. پھر دوسرا مکالمہ شروع ہو رہا ہے. یہ تو کس کا ہوا؟ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. یہ مجرمین وہ جھانک کر دیکھیں گے، لیکن اب خدا کا نیک بندہ بھی جھانک کر دیکھے گا. تو اس کو آئندہ رکھتے ہیں. یعنی ایک قصہ پڑھ چکے ہیں، جاء رجل، اب رجل نہیں ہے، فاقبل بعضهم علی بعض. تو اس کو سمجھنا ہے تو ایک نعمت اور میں بتاتا ہوں، جنت کی نعمت سنیے گا. پڑھ چکے ہیں، حین یتوفی اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب انسان سوتا ہے تو جن کو قبض کرنا ہے تو روح نیند میں بھی قبض کر لیتا ہے، باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو نیند بہن کس کی ہوئی؟ موت کی ہے نا جی. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ انہیں اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. اب جنت میں جب جائیں گے انشاءاللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استثناء منقطع کر دیا، اللہ عباد اللہ المخلصین. تو جنت میں کیا نیند آئے گی ہمیں؟ کیونکہ نیند بہن کس کی؟ موت کی. تو نیند نہیں آئے گی. تو یہ ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور کئی نعمتیں ہیں. تو آپ سنتے رہیے گا، جڑے رہیے گا. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے، توفیق دے. لیکن ایک چیز میں رزق پر بیان کرنا چاہتا ہوں. آج وقت چکے ہے 2-3 منٹ میں. یہ رزق جو ہے نا جنت کا، یہ معلوم ہے، مگر معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم نے اسے نامعلوم کر دیا. صرف ایک کتاب میں لکھا ہے، اسے منسوخ کر دیا ابو حنیفہ کی طرف. اس کو آج مان لیا. ابھی تک میری بات کو سمجھ نہیں پائے، وہ نہیں پائے. بھائی رزق کسے کہیں گے؟ اس سے منتفع ہو. تو جنت میں ہمیں غلمان کیوں ملیں گے؟ آپ مستفید ہوں. اولاد آپ چاہیں گے، لڑکیاں چاہیں گے. تو یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. آپ کو بچے ہوئے رزق ہے نا. تو عجب حالت ہے، چوتھے مہینے سے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور کمپلیٹ بچہ ہو جاتا ہے. جب 7ویں مہینے میں ڈلیوری ہو جائے کسی مردہ بچے کی، آپ دیکھیں گے سب ہوتا ہے. تو لوگوں نے منسوخ کیا ابو حنیفہ کی طرف. انہوں نے ایسا کچھ نہیں لکھا کہ 9 مہینے پورا ہونے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو، باہر آ کر آواز نہیں آئے تو اسے کپڑے میں لپیٹتے سپرد خاک کر دو. رزق نہیں سمجھتے. اللہ اللہ، اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا. ہمارے چونکہ عام ہے اس لیے بہت مشکل ہے سمجھانا. جبکہ احادیث میں کیا ہے؟ جہاں روح پھونک دی گئی وہ آپ کا رزق ہے. اور پھر یہ رزق معلوم ہے،
یہ بچہ پیٹ میں 7ویں مہینے میں کیا پیدا ہونے سے پہلے مر گیا, صرف آواز نہیں آئی تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر سپر کے خاک کر دو. بڑا افسوس ہے. یہ رزق ہے, یہ جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا. یہ رزق ہے. یہ کیسا رزق ہے؟ رزق معلوم ہے. جو بچے نے آواز دیا وہ معلوم نہیں, پتہ نہیں کس دن پر رہتا ہے. اللہ کرے کہ وہ ہمارے دن پر رہے. سمجھ رہے نا؟ تو اس بات کو سمجھیں, کوشش کریں. شروع ہو چکا. یہاں پر جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں, مگر وہ پڑھنے نہیں دیتے. کسی نے کتاب میں نہیں لکھا. سمجھ رہے نا؟ تو اس درس پر آج کا یہ ہم اختتام کرنے دعا کے ساتھ پھر بھی سوچئے, پھر بھی سمجھیے, قرآن سے جڑے رہیے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہوگی, اجر ہوگا اور پیغام کو پہنچائیے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری روزی میں برکت عطا فرما اور ہماری اولاد نسل تک یہ سلسلہ جاری رہا اور امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یطاف علیہم بکاس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون. اب آئندہ جو درس شروع ہوگا, شروع سے آئیے. کرین کا لفظ ہے, کرین کسے کہتے ہیں, اور وہ کرین سے بحث کرے گا ایک مسلم کہ میرا بھی ایک ساتھی تھا, تو دونوں کے درمیان مکالمہ ہوگا. تو انشاءاللہ وقت سے پہلے حاضر رہیے. برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کہیے جانا چاہتے ہو جا سکتے.